کسی در کا منگتا، اللہ پاک اس کو توفیق ہی نہیں بخشتا کہ وہ کسی اور در کے آگے اس طرح کرے. اور ہم آل رسول کے در کے منگتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے، اس لیے کہ ہم ادب والے ہیں، اور با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ہم مسجد سے محبت کرتے ہیں نا، سارے کرتے ہیں، مگر پہلے اس کا ادب کرتے ہیں. وہاں بغیر غسل کے، بغیر وضو کے جا کے وہاں شور شرابہ نہیں کرتے. ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، مگر پہلے اس کا ادب کرتے ہیں. اسے بغیر وضو کے نہیں چھوتے، اسے کھول کر دنیاوی باتیں نہیں کرتے. تو ہم الحمدللہ، کیونکہ ہم حسینی سنی ہیں، ہم یزیدی سنی نہیں ہیں، ہم آل رسول کے ادب والے ہیں. اور با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اللہ رب العزت کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ محفل میلاد مصطفیٰ میں حاضر ہے، اور آج آل رسول کی زیارت بھی کریں گے، اور آپ کے بزرگوں کے فیض سے مستفیض بھی ہوں گے. ایک واقعہ علامہ صاحب کے آنے سے پہلے میں گزارش کروں گا. قاری صاحب نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کعبے کا کعبہ ہونا ذکر کر رہے تھے، تو یہ حدیث پاک میں موجود ہے، علماء موجود ہیں. بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، فتح مکہ کے موقع پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا کہ جس طرف لاکھوں میل دور سے ہم پاؤں نہیں کرتے، اس طرف تھوکتے نہیں ہیں کہ بے ادبی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا اور فرمایا بلال اذان کہیے، اذان پڑھیے. وہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں نے یمن میں اذان دی منہ کعبے کی طرف کیا، میں نے شام میں اذان دی منہ کعبے کی طرف کیا، میں نے مدینہ میں اذان دی منہ کعبے کی طرف کیا، تو اب تو نبی کائنات نے مجھے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے. جب وہ سوچ رہے تھے نا، نبی کائنات مسکرا رہے تھے. فرمایا بلال کیا سوچ رہے ہیں؟ عرض کی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میری طرف منہ کر لو. کعبے کا کعبہ. بے شک اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ پاک نے ہمیں اس ہستی پاک کے ذکر کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی. بلا تمہید بلا تاہیر، کیونکہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. باہر جو آثار، جو روڈ پر جو آثار ہے، آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. بڑی خوش نصیبی، بڑی خوش نصیبی، بڑی ہی خوش نصیبی. انشاءاللہ ماشاءاللہ. چودھری انصر محکن صاحب مجھے حکم فرما رہے ہیں کہ صرف 2-4 منٹ میں قبلہ پیر صاحب محفل پاک کی بنفس نفیس رونق بن جائیں گے. حکم ہوا ہے مجھے بیان شروع کرنے کا. بلا تمہید عالم نبیل فاضل جلیل اور منظور نظر حضور شہنشاہ ولایت رحمت اللہ علیہ، منظور نظر حضور قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، اور منظور نظر حضور قبلہ پیر سید بلے شاہ صاحب گجراتی دامت برکاتہم القدسیہ، جناب محترم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ محمد حنیف سیالوی چشتی مدد اللہ خطیب اعظم لالا موسیٰ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بیان ذیشان سے ہمارے اذہان کو منور فرمائیں. آپ محبت اور ذوق اور شوق سے نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر. اپنے ہونے کا ثبوت دیں. سرزمین دتیوال پر آئے مہمانوں کو بتائیں کہ ہم سرزمین دتیوال کے رہنے والے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول. پہلے گزارش کرتا ہوں یہ خالی جگہ پر کریں، آگے آگے آ جائیں، اسٹیج کے قریب آ جائیں، ایک گلدستہ بن جائے. یہ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں، جو بزرگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں، جو دوسرے احباب ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں.
یہ خالی جگہ پر کریں, آگے ہو جائیں اور آگے ہو جائیں, جتنا آپ قریب ہو اور قریب آ جائیں. یہ جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے اور آگے آ جائیں. یہ جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں اور آگے آ جائیں. ایک ماحول بن جاتا ہے نا محفل پاک کا, خوبصورتی لگتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ سبحان اللہ. امام الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے حضرات الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اونچی بات الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بیان فخر رسالت دی اے عظمت کون کر سکتا ہے. بیان فخر رسالت دی
اے عظمت کون کر سکدا ہے برابر آپ دے آوے اے جرت کون کر سکدا ہے برابر آپ دے آوے اے جرت کون کر سکدا ہے کیا جبریل نے اقصا دے وچ آؤ مصلی تے کیا جبریل نے اقصا دے وچ آؤ مصلی تے تساں باجوں رسولاں دی امامت کون کر سکدا ہے تساں باجوں رسولاں دی امامت کون کر سکدا ہے سلیمان جے پیغمبر نے زمین تے راج کیتا سی سلیمان جے پیغمبر نے زمین تے راج کیتا سی تساں باجوں فلک دی وی حکومت کون کر سکدا ہے تساں باجوں رسولاں دی حکومت کون کر سکدا ہے خدا نے بھیجیا قرآن جمع عثمان نے کیتا خدا نے بھیجیا قرآن جمع عثمان نے کیتا تواڈی ذات وال آیا خیانت کون کر سکدا ہے تواڈی ذات وال آیا خیانت کون کر سکدا ہے بیاں فخر رسالت دی ہے عظمت کون کر سکدا ہے ہٹائی نہ نظر چہرے تو ڈنگ چل دھاریا پاویں والا مسا بہت خوب بہت نقشبندیاں دا اللہ اللہ تاجدار صداقت دی گل کر رہے سیدنا صدیق اکبر دی ہٹائی نہ نظر چہرے تو ڈنگ چلدا ریا پاویں ہٹائی نہ نظر چہرے تو ڈنگ چلدا ریا پاویں میرے صدیق دے وانگوں زیارت کون کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے کیا بات کیا بات دے وانگوں زیارت کون کر سکدا یہ کلام سید ناصر حسین شاہ صاحب کا ہے اس کلام میں ایک شعر میں نے بھی ایڈ کر دیا یہ سید ناصر شاہ صاحب کا کلام ہے اس میں ایک شعر میں نے ایڈ کیا وہ آپ ذرا سنیں تو آپ کو مزہ آئے گا شب ہجرت علی دا بستر احمد تے سو جانا انج نہیں یار علی دا ذکر نہیں آئی این طرف دو ہاتھ چکے کو سبحان اللہ سبحان اللہ شب ہجرت علی دا بستر احمد تے سو جانا علی ورگی محمد دی اطاعت کون کر سبحان اللہ علی ورگی محمد دی اطاعت کون کر سکدا بیاں فخر رسالت دی اے عظمت کون کر سکدا تے صحابہ دے تسی خادم تے آل پاک دے نوکر صحابہ دے تسی خادم تے آل پاک دے نوکر تسا
सांवर दी भला सुनियो मुहब्बत कौन कर सकदा सांवर की भला सुनियो कहते जी दोबारा पढ़ो जी क्या बात सहाबा दे तुसी खादिम ते आले पाक दे नौकर अल्हम्दुलिल्लाह दोवे दामन साडे हाथ विच दोवे दामन साडे हाथ विच ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਬੇਅਦਬ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਪਾਕ ਦੇ ਬੇਅਦਬ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਾਹਬਾ ਮੂੰਹ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਪਾਕ ਅਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦਾਮਨ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਿਮ ते आले पाक दे नौकर तुसां वर्गी भला सुनिया मुहब्बत कौन कर सकदा बयां फखरे रिसालत दी ए अजमत कौन कर सकदा बराबर आप दे आवे ए जुर्रत कौन साहब क्या बात माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह जल्ला मजदूह की हमद सना और नाते हबीब किबरिया शाफी रोज़े रज़ा मुख्तार अर्ज़ समा जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात सुभान अल्लाह दरबार कुद्स में पेश करने के बाद जीनत मसनद सदारत परवुर्दाए आगोश विलायत नूर दीदाए हजरत शेखुल हदीस नजीबुत तरफैन सैयद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नजीबुत तरफैन वाह 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 आम सैयद नजीबुत तरफैन सैयद बेशक वाह 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 पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद वली हुसैन शाह साहब अल मारूफ पीर बुल्ले शाह साहब गुजराती आप चंद ही लम्हों में महफिल पाक की जीनत बन जाएंगे सुभान अल्लाह दीगर मुक्तदर उलमाए किराम नाथाना ने शीरी लिसान और मुख्तशम सामिनी किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिलाशुबा ये शर्फ व सआदत है कि हम सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल में बैठे हुए हैं और हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत के तज़किरे कर रहे हैं और सुन रहे हैं। जितनी देर भी आप बैठे हैं क्योंकि नबी कायनात ने फरमाया ज़य्यिनू मजालिसकुम बिकसरत सलात अलैहि। याद रखो एक महफिल की ज़ाहिरी सजावट होती है, महफिल की एक ज़ाहिरी सजावट होती है जो आपके सामने है। माइक लगा हुआ है, फूल लगे हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, इश्तिहार छापे गए हैं, आप आए हैं, हार ये डाले गए हैं, ये महफिल की है ज़ाहिरी सजावट। ये क्या है? महफिल की ज़ाहिरी सजावट। एक महफिल की बातनी सजावट होती है। ये महफिल की ज़ाहिरी सजावट है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। महफिल की बातनी सजावट कैसे होती है? ज़य्यिनू मजालिसकुम बिकसरत सलात अलैहि। जब भी महफिलों में आया करो कसरत से मेरी जात पे दरूद पढ़ा करो, अल्लाह बातन की सजावट भी तुम्हें आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितनी देर आप बैठे हैं वाह वाह महफिल की बातनी सजावट को सजाते रहे। जितनी कसरत से आप दरूद पाक पढ़ते रहेंगे, जितनी कसरत से आप दरूद पाक पढ़ते रहेंगे, आले पाक की आमद होने वाली, सैयदजादे की आमद होने वाली। तो क्यों ना अली पाक की बात से बात का आगाज कर देते। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपका ज़माना पाक है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन। आपके ज़माने पाक में एक मुसलमान फकीर ने एक यहूदी के सामने दस्ते सवाल दराज किया, अली की अता बताने लगो क्या है और नबी के दुरूद की बरकत क्या है। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा का ज़माना पाक है, हुजूर ज़ाहिरी मिसाल फरमा चुके, आपका ज़माना पाक है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। तनवीरुल अब्सार में ये रिवायत जाके पढ़ भी सकते हैं, हवाला भी मैंने दे दिया। आपका ज़माना पाक है, आपके ज़माने पाक में एक मुसलमान फकीर ने एक यहूदी के सामने दस्ते सवाल दराज किया। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा पीछे से आ रहे थे। मिसाल के तौर पर समझिए ये यहूदी खड़ा है और सामने फकीर खड़ा है, पीछे से हजरत अली आ रहे हैं। अब वो यहूदी तंजन कहने लगा, उस मुसलमान फकीर से तंजन कहने लगा, मुझ गरीब से मांगते हो, वो तुम्हारा अमीर आ रहा है। ये उसका इस एतबार से तनस था कि वो जानता था वो आने वाला फकर का बादशाह है, वो फकर का बादशाह है, फकर का बादशाह है। और ये वो घराना है जो अपने पास कुछ रखते
سارے بولو کچھ رکھتے، سارا امت میں تقسیم جو کر دیتے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے. میں تو کہتا ہوں مالک کونین ہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں. اس چسلوں نے جملے دی، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی ہے بادشاہی، ان کے خالی ہاتھ، ہاتھ خالی ہوتا ہے لیکن بادشاہی دو جہانوں کی ہے. اب یہ بظاہر اس کا طنز تھا کہ مجھ غریب سے مانگتے ہو، وہ تمہارا امیر آ رہا ہے اس سے مانگو. اب وہ مسلمان فقیر پلٹا، حضرت علی کی طرف چلنے لگا. اب حضرت علی بھی جان گیا اس یہودی نے کیوں بھیجا ہے. فراست کا بادشاہ ہے، بصیرت کا بادشاہ ہے، بصر والا ہے. حضرت علی جان گئے یہودی نے کیوں بھیجا ہے. اتفاق ایسا تھا حضرت علی کے پاس دینے کے لیے اس وقت تھا بھی کچھ نہیں. اتفاق ایسا تھا اس وقت پاکٹ میں، جیب میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس یہودی نے آزمانا چاہا علی کی عطا کو، علی کی عطا کو آزمانا چاہا. اب وہ مسلمان فقیر پلٹا حضرت علی کی بارگاہ میں آ گیا. اب حضرت علی المرتضی شیر خدا اس فقیر سے مخاطب ہوئے کہنے لگے بھائی دینے والے کی مرضی ہوتی ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے، اگر نہیں مرضی ہوتی تو نہیں دیتا. لیکن آج اس نے آزمایا ہے علی کی عطا کو. آج خیر علی تیری جولی میں تیری مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، تیری مرضی سے ڈالے گا. آج خیر میں اپنی مرضی سے نہیں دوں گا، کیونکہ دینے والے کی مرضی ہوتی ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے. لیکن آج خیر علی اپنی مرضی سے نہیں دے گا، جو تیری مرضی ہوگی تیری جولی میں وہی ڈالا جائے گا. میں نے بعد میں پڑھا، وہ کہنے لگا حضرت میں فلاں بندے کا مقروض ہوں، 10 اشرفیاں میں نے اسے دینی ہیں. مجھے اس وقت 10 اشرفیوں کی اشد ضرورت تھی. وہ اصرار کر رہا تھا، اپنا قرضہ واپس مانگ رہا تھا. تو میں اس وجہ سے نکلا ہوں کہ وہ اصرار کر رہا ہے، قرضہ واپس مانگ رہا ہے، مجھے 10 اشرفیوں کی ضرورت ہے. اب ذرا مزہ لینا اس روایت کا. حضرت علی مرزا شیر خدا نے آنکھیں بند کی اور 10 دفعہ میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھا. 10 دفعہ میری نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھا. اور اس فقیر سے کہا، فقیر ہتھیلی آگے کر. اور اس فقیر نے ہتھیلی آگے کی، آپ نے پھونک ماری. واہ علی تیری پھونکوں میں بھی اشرفیاں ہیں. پھونک ماری، کہا مٹھی بند کر. مٹھی بند کر لی. کہا اس یہودی کے سامنے جا کے کھولنا تیرا کام ہے، اشرفیاں عطا کرنا مصطفیٰ کا کام ہے. جی یہ درود پاک کی برکت ہے کہ وہ عام ذکر تو نہیں. یہ درود پاک کوئی عام ذکر، کوئی عام ذکر نہیں. یہ وہ ذکر ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کے سارے فرشتے بھی کرتے ہیں. اور یہ اتنا اہم ذکر ہے، اللہ نے بے ایمانوں کو نکال کر ایمان والوں کو عطا کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی کائنات کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اس کام میں شامل ہو جاؤ، تم بھی درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. اس لیے کوئی عام ذکر نہیں. خودی شان اکلاں تو بہتی ورائے، مثل جس دی کوئی نہیں او میرا خدا ہے. جو رب سونا سردا اسی سر نہیں سکدے، جو او سونا کردا اسی کر نہیں سکدے. او یکتا تے کلا ہے گل ایہو ٹھیک ہے، خدا جوڑ کوئی نہیں او بس لا شریک ہے. مثل او دی جیڑا بھی بن کے دکھاوے او پھر اون وانگو پیا گوتے کھاوے. خدا بن کے دوجا جے کوئی مارے بتیاں، اونوں مارے مچھر اونوں پین جتیاں. فلک او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکدا، ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکدا. جنوں مارے مولا بچا کوئی نہیں سکدا. میں منا جے کوئی اور بارش وساوے او دے وانگ مشرق چ سورج چڑھاوے. بڑا لاوے ٹل تے کرے جان سوزی، کوئی دیکھے تے ویکھے او دے وانگ روزی. او چاہے تو چیٹی کولوں ہاتھی مراوے، او دی شان عقلاں دے وچ نہ سماوے. او دی شان بس ساری دنیا تو وکھے، نہ او دا کوئی چہرہ نہ او دی کوئی اکھ ہے. نہ ہتھاں نہ پیراں دا محتاج رب ہے، نہ زیراں نہ زبراں دا محتاج رب ہے. ہر ایک بات حق ہے، ہر ایک بات ٹھیک ہے، پر ایک کام دے وچ سانو کردہ شریک ہے. درودہ سلامہ دی جد آوے باری کرے سانو شامل او خود ذات باری. ناصر محبت دا نقطہ کمال ہے کہ ذکر نبی وچ خدا ساڈے نال. پھر کیوں نہ پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. مجھے حکم ہوا جی پرسوں والی تقریر جو آپ نے کیا وہ کالرا میں پاک تھی، کالرا میں، تو مجھے حکم ہے وہی تقریر آپ دوبارہ کریں. تو میں سعادت سمجھتا ہوں
پیر صاحب تشریف لا گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. استقبال ہونا چاہیے کھڑے ہو کے. سید زادہ کا جب بھی استقبال کریں کھڑے ہو کے کہیں. یاد رکھیے سید زادے کا استقبال کھڑے ہو کے کیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ دا ذکر. جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. 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 اللہم صلی علی و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا 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 و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی محمد وعلى آله. تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہوں پر. تمام حضرات اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. قبلہ کا حکم ہے تمام حضرات بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ جس ہستی کے انتظار میں ہم تشریف فرما تھے بیٹھے ہوئے تھے بنفس نفیس آپ کی زیارت کر رہے ہیں. ولایت دی شاہی غرب لے دے، ولایت دی شاہی غرب لے دے، آ کر گدائی درب لے دے تے کی تینوں دساں قد بلے دا احمد دی پگ سر بلے دے. کی تینوں دساں قد بلے دا احمد دی پگے سر بلے دے، احمد دی پگے سر بلے دے تے مٹھڑیاں بولیاں جد بھی بولے
ਮਿੱਠੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਰ ਭੁੱਲੇ ਦੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਦ ਭੁੱਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਪੱਗ ਸਰ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਜੀਵੇ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ सुभान अल्लाह सुभान जी मुझे हुक्म हुआ जो परसों किताब में मुख्तसर करूंगा क्योंकि मोहतरम इतनी बड़ी हस्ती तशरीफ फरमा चुके हैं नाते ये दुनिया नात का बेताज बादशाह है मैं मुख्तसर हाजिरी करते हुए जो हुक्म हुआ है मैं चंद मिनटों में हाजिरी समेटने की कोशिश करता हूँ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में एक बात करने वाला हूँ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में हर इंसान की शरीयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुस्तजू रखी और जो बंदा अपने आप से कई दफा सवाल करने लग जाता है ये फलां चीज है इससे पहले क्या था ये फलां था अच्छा इससे पहले क्या था ये फलां था अच्छा उससे पहले क्या था फलां था तो जो रखिएगा मेरे जुमले में मैं मुख्तसर करूंगा फलां था नबी कायनात साहब ये जुस्तजू रखी है बंदे की शरीयत में बंदे के खमीर में ये अल्लाह ने जुस्तजू रखी है जी फलां था अच्छा उससे पहले कौन था फलां था उससे पहले कौन था फलां था बंदा ऊपर चलता जाता है सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में हत्ता कि मेरी जात तक आ जाता है फिर सवाल होता है उससे पहले क्या था उससे पहले क्या था जवाब मिलता है अल्लाह उससे पहले क्या था उन्होंने मैं चुप यहां नहीं बोलना उससे पहले क्या यहां रुक जाना है ये जो आगे सवाल कर रहा है ये अब शैतान है पहले जुस्तजू थी अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात की हर चीज से पहले सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तखलीक जब अहदियत तो जो रखिएगा मेरी जब अहदियत पर्जा कंदम मख्फिया में अपनी शान के लायक मस्ती अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मारफत अहदियत के लिए अपने ही जलवाए नूर से एक नूर पैदा किया और फिर उसको हरीम कुद्स में रखा और 2 लाख नूरी साल तक हरीम कुद्स में रख के देखा अल्लाह अल्लाह 2 लाख नूरी साल तक हरीम कुद्स में रख के देखा क्या कमाल नूर मुस्तफा का हुस्न है कि हर आने जाने वाला उसे देखता रहा तो जो मेरी तरफ रहे हर आने जाने वाला उसे देखता रहा अरे उसका बनाने वाला उसे देखता रहा हर आने जाने वाला उसे देखता रहा हर आने जाने वाला उसे देखता रहा उसका बनाने वाला उसे देखता रहा कितनी देर देखा 2 लाख नूरी साल 2 लाख नूरी साल दुनिया के 10,000 साल एक नूरी साल दुनिया के 10,000 साल गुजरे तो एक नूरी साल गुजरता है रब्बे कायनात ने हरीम कुद्स में रख के अपने महबूब के नूर को देखा और 2 लाख नूरी साल तक देखा मुझे कहने दो ना राज्य के डिठा है न जाके डिठा है राज्य के डिठा है न जाके डिठा है नकाब रुखती हटा के डिठा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और जिसने भी नूर मुस्तफा को देखा है अल्लाह अल्लाह 70,000 हिजाबों में देखा है राज्य के डिठा है न जाके डिठा है नकाब रुखती हटा के डिठा है मैं अगली गल बाद ही करना जिसने भी हुस्ने मुस्तफा को देखा है 70,000 हिजाबों में देखा है जब हरीम कुद्स में अल्लाह ने रखा हिजाब कोई नहीं डाला राज्य के डिठा है न जाके डिठा है नकाब रुखती हटा के डिठा है वो ऐसा सोना मिसाल कोई नहीं रब भी नेड़े बिठा के डिठा सुभान अल्लाह वो ऐसा सोना मिसाल वो ऐसा सोना मिसाल कोई नहीं वो ऐसा सोना मिसाल कोई नहीं वो ऐसा सोना मिसाल कोई नहीं रब भी नेड़े बिठा के डिठा है और 70,000 हिजाबों में भी जिसने देखा हुजूर 70,000 हिजाबों में भी जिसने देखा है 70,000 हिजाबों में भी जिसने देखा है वो भी माना है कि ये चेहरा इतना प्यारा है कि इस चेहरे में तेरे बतुआ पर दीदाम बस यार हुआ दीदाम पर तू चीजें दी करी हसीन देखे हसीन देखे जमील देखे मगर तुम्ही को देखा हुजूर जैसा हुस्न रखने वाला कोई नहीं हुजूर जैसा हुस्न रखने वाला कोई नहीं याद रखो मोहब्बत करने के लिए 3 चीजें देखी जाती है मौजू और था हुजूर आपने और को लगाया लेकिन माहौल जो बन गया मैं अभी कहीं और जा रहा मैंने सोचा तो यही था कि आपके हुक्म की तामील करूं लेकिन अब जो कैफियत बन चुकी है कहीं और जाने की बन चुकी है 3 चीजें बंदा
یا کمال دیکھتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، یا جمال دیکھتا ہے یا نوال دیکھتا ہے، یا کمال دیکھے گا یا جمال دیکھے گا یا نوال دیکھے گا۔ اگر کمال کی بات ہے تو جتنا کمال اللہ نے ذات مصطفیٰ میں رکھا ہے کسی اور میں نہیں۔ کتنا کمال رکھا ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس آیت میں جو لفظ کلمات اللہ آیا ہے، ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں کہ یہاں جو کلمات اللہ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد کمالات مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اس سے مراد کمالات مصطفیٰ ہیں، اس سے مراد نعت مصطفیٰ ہے۔ اب آیت کا ترجمہ سنو اور اندازہ کرو میرے نبی کو اللہ نے کمال کتنے دیے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، جب سے یہ زمین بنی ہے، اللہ فرما رہا ہے جب سے یہ زمین بنی ہے یہ زمین تب تک رہے گی، یہ زمین جتنے درخت اگائے اس کے قلم بنا لو، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اس زمین پہ جتنے دریا چلے اس کی سیاہیاں بنا لو۔ اور پھر صرف 7 نہیں، یہ تو 7 جتنے بھی دریا، لیکن فرمایا وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ اور سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اس میں اور شامل کر لو۔ پھر محمد کی نعت لکھنے بیٹھ جاؤ، حضور کے کمال لکھنے بیٹھ جاؤ، قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، نہ حضور کے کمال ختم ہوں گے نہ حضور کی نعت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توصیف تیری بحر تحیل سے پرے ہے، تمہید تیری نقطہ لولا کا لمحہ ہے، واللیل تیری زلف معمبر کا وظیفہ، والشمس تیرے عارض تابہ کی ضیاء ہے، اور یہ لکھ کے قلم تیری قسم ٹوٹ گئے ہیں، لفظوں کے احاطے سے تیری ذات لفظوں کے احاطے سے تیری ذات ورا ہے۔ آؤ اب کمال، میرے پاس ٹائم نہیں، اگر میں کمال پہ بات کروں تو کمال پہ بات ہی چلتی جائے گی۔ حضور کے کمال گننے والے نہیں ہیں، شمار میں آتے نہیں ہیں، شمار میں آتے نہیں ہیں۔ آؤ جمال کی طرف چلتا ہوں۔ حضور کو اللہ نے جمال کتنا عطا کیا، اتنا جمال کہ 70,000 حجابوں میں بھی سر تپا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ۔ سر تپا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ اتنا حسن تھا 70,000 پردوں میں بھی کہ صحابہ اپنی صورتیں روح مصطفیٰ میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور ہوا زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول، لبیک لبیک یا رسول۔ ایک دفعہ سرور انبیاء تشریف فرما تھے، میں بتانے لگوں کیسے صورتیں ہیں۔ نبی کائنات تشریف فرما ہے، ابو جہل آ گیا، آگے کہنے لگا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہنے لگا تجھ جیسا بدصورت نہیں دیکھا۔ حضور نے ہمارا صداقت، تو نے ٹھیک کہا۔ تھوڑی دیر گزری، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر آ گئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا حسین، آپ جیسا جمیل، آپ جیسا پیارا آج تک صدیق کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حضور نے ہمارا صداقت، تو نے بھی ٹھیک کہا۔ صحابہ بیٹھے تھے، دل میں سوچنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ تو سمجھ آتا ہے آپ جیسا حسین کوئی نہیں، آپ جیسا جمیل کوئی نہیں، صدیق کے جملے پہ آپ نے جو صدقتا کہا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ابو جہل کے بارے میں بھی آپ نے صدقتا فرمایا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے چہرے کو آئینہ جو بنایا، میرے چہرے کو آئینہ جو بنایا ہے، آئینہ محمدی کے سامنے ابو جہل آیا، اس نے خود کو دیکھ کے کہا بدصورت ہے، آئینہ محمدی کے سامنے صدیق آیا، خود کو دیکھ کے کہا خوبصورت ہے۔ محمد پیارے حبیب الہی، اسے حدیث میں حدیث پنجابی سنا لگا، محمد پیارے حبیب الہی تے ایک روز بیٹھے سی محفل سجائی، تے آلے دوالے صحابہ سی پیارے جویں چند دے گرد ہوندے نے تارے، سیاراں دے گھیرے چ احمد پیارا، فرشتے بھی ویکھن پہ اے نظارہ، ابو جہل تک اس منظر نو آیا تے حسن مجسم نو انجا سنایا، مخاطب نبی پاک نو آن کردا، شرارت دی گل او بے ایمان کردا، کہن لگا دنیا دا چکر میں لایا، تو سانجی نہ کوجا نظر کوئی نہیں آیا، اے سن کے تے خیر البشر مسکرائے، ذرا جنہ آقا نہ غصے چ آئے، اگو میرے آقا ایک کلمہ سنایا، ابو جہل بالکل ہے سچ تو بتایا، پر نیچر نو آندا ہے صدیق پیارا،
ارے نو آندا ہے صدیق پیارا تے سونے دا کردا ہے آ کے نظارہ محمد دے چہرے منور نو تکیا او واللیل زلف معنبر نو تکیا تے مونڈے تے کمبل مزمل نو تکیا او انسان کامل مکمل نو تکیا محمد دے وشمس چہرے نو تکیا جبیوں تے یاسین دے سہرے نو تکیا لباں دی تے عارض دی لالی نو تکیا او مازا دے چشمے نرالی نو تکیا تے بے ساختاب بولے صدیق پیارے اے دکھیاں دے مل جاتے ماوا سہارے آقا بڑا ہم پھریا پھرایا تو سانج نہ سونا نظر کوئی نہیں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ تبسم کو نہ ہوئے سرکار عالی جہانہ دی زینت تے عرشان دے والی کہنے لگے صدیق سچ تو بتایا نہیں جھوٹ ماسا بھی اسی چلایا صحابہ سن کے تے حیران ہوئے صدیق وچ ڈاٹے پریشان ہوئے عرض ادب نال انہاں سباں سنائی گل سمجھ وچ نہیں سرکار آئی اے منیا کہ صدیق سچ ہے سنایا تساں جی نہ سونا نہ آونا نہ آیا پر حیرت وچ تساں دی اس گل نے پایا ابو جہل نے بھی تو سچا بتایا تبسم کو نہ ہوئے سرکار عالی جہانہ دی زینت تے عرشان دے والی کہنے لگے سنو گل میرے صحابی مہاجر تے انصار اجمی عرابی میں ہاں راز قدرت دا چھپیا خزینہ میں ہاں ذات باری دا مظہر آئینہ میرے روح تے جیڑا بھی ہے جات پاندا تے اپنا ہی موس نو ہے نظر سین سونا محبوب دا مکھ سونا سین سونا محبوب دا مکھ سونا جس مکھ نو رب نے پیار کیتا ودوہا نو بے قرآن اندر رب کھول کے بے اظہار کیتا میں نو تیرے مکھڑے دی سو ماہی قد یار نو پلنا یار کیتا غلام یار مکھ محبوب والا رب صد کے کول دیدار کیتا آخری نوال بات ختم نوال کتنا یہ درد دیتا کتنا دیتا کتنا آلے نبی بیٹھے ہیں تفصیل میں جاؤں ٹائم نہیں کہ یہ گھر دیتا کتنا جی دیتا کتنا ہے حاتم تائی کا نام سنو حاتم تائی بڑا صحیح تھا بڑا صحیح تھا بڑے اس کی چرچے تھے صحابت کے بڑے چرچے تھے اس کے صحابت کے اور بڑا صحیح مانا جاتا تھا بڑا صحیح مانا جاتا تھا اس کے بارے میں آتا ہے اس کے گھر کے 8 دروازے تھے ایک سائل ایک دروازے پہ آتا صدا دیتا اس کو خیر ڈالا جاتا دوسرے دروازے پہ آتا پھر خیر دیا جاتا پیشانی پہ ماتھے پہ بال نہیں ڈالا کرتا کہ ابھی ایک دروازے دیکھو نا ہمارے 2 دروازے ہو نا ایک دروازے کی خیر لے لیں دوسرے پہ آئے تو کہتے ہیں پہلے دروازے لے نہیں گیا نہیں سمجھ آئی ساڑھے کار سے 2 ہی بوئے ہوں نا ایک بوئے ہوں دیگے نا دوجے بوئے آ جائے فقیر کیا ہنے اس بوئے لے لیا چل لیکن اس کے 8 دروازے تھے ایک دروازے سے لیتا فقیر دوسرے پہ آتا دوسرے پہ بھی دے دیتا تیسرے پہ آتا تیسرے پہ بھی دے دیتا چوتھے پہ آتا چوتھے پہ دے دیتا میں نے کہا یہ صحابت حق صحابت نہیں سمجھے یہ صحابت حق صحابت ہے کہ فقیر آئے کاسا گدائی پھیلائے کاسے میں خیر بھی ڈالا جائے پھر بھی طلب باقی رہے یہ حق صحابت ہے نہیں سمجھے یہ حق صحابت ہے کہ ایک فقیر آتا بھی ہے دروازے پہ آتا ہے سائل بن کے سوالی بن کے آتا ہے کاسا گدائی آگے کرتا ہے خیر بھی ڈالا جاتا ہے خیر بھی ڈالا جاتا ہے پھر بھی اس کو طلب رہتی ہے دوسرے دروازے پہ آتا ہے پھر خیر ڈالا جاتا ہے طلب باقی رہتی ہے تیسرے دروازے پہ آتا ہے پھر خیر ڈالا جاتا ہے طلب باقی رہتی ہے آؤ مصطفیٰ کے در پہ 8 دروازے نہیں ایک ہی دروازہ ہے میرا نبی ایک دروازے سے اتنا دیتا ہے کسی دوسرے در پہ جانے کی ضرورت نہیں کسی دوسرے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کیا کیا دیکھا جاتا ہے کمال دیکھا جاتا ہے نوال دیکھا جاتا ہے اور جمال دیکھا جاتا ہے کمال کی ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت نے نبی کائنات کی دعوت کی نبی کائنات کی دعوت کی یہودی عورت کی لیکن دعوت سے مقصود تو ہوتا ہے نا جس کی دعوت کی جائے اس کی دلداری مقصود ہوتی ہے اس سے پیار مقصود ہوتا ہے لیکن یہ مقصود نہیں تھا اس دعوت کا اس یہودیہ نے دعوت کی حب سے بطنی اس کا حب یہ تھا اس کا بدن کا اندر کا جو غلاظت تھی وہ یہ تھی کہ نبی کائنات آئیں گے گوشت پکاؤں گی زہر ڈالوں گی کھائیں گے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جملے نہیں میں ادا کر سکتا نبی کائنات نے دعوت کو قبول کیا اور یاد رکھو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو قبول اس لیے کرتے تھے کفار کی کہ میں جاؤں گا میرے جانے کی برکت سے اس کے دل میں ایمان کی شمع جھلکے نبی کائنات نے دعوت کو قبول کیا سرور انبیاء تشریف لائے اب اس نے کیا کیا جس طرح اس کا ارادہ تھا اس نے اس سالن کے اندر زہر ملا دیا مختصر کرتا ہوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گوشت کا ٹکڑا اٹھایا تو رک گئے فرمایا اس یہودی عورت کو بلاؤ جس نے یہ دعوت کی ہے
وہ یہودی عورت آئی، حضور نے پوچھا، حدیث پاک کے الفاظ، حضور نے کہا اسممت هذه الشاة، نہیں سمجھ آئی تو پھر بھی سبحان اللہ کہہ دو، زور نہ کہو ہاں، اور زور نہ کہو ہاں، اسممت هذه الشاة، کیا تو نے بکری کے اس گوشت میں زہر ملایا؟ اب اس نے بڑی ہی رازداری سے کام کیا تھا، کسی دوسرے کو پتہ ہی نہیں تھا۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیے، من اخبارک یا رسول اللہ، آپ کو کس نے کہہ دیا میں نے زہر ملایا؟ کیونکہ اس نے رازداری سے جو کام کیا تھا، کسی کو علم نہیں تھا کہ کوئی خبر دے دیتا، جی کوئی خبر دے دیتا، کسی دوسرے کو علم نہیں تھا، اس نے رازداری، یعنی وہ جانتا تھا یہ گوشت کیا ہے، گو جانتی تھی یا وہ گوشت جانتا تھا جس کے اندر زہر تھا۔ پوچھنے لگی من اخبارک، آپ کو کس نے کہہ دیا میں نے زہر ملایا؟ حضور نے لفظ سنیے، ما فی یدی للذرا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو گوشت کی بوٹی ہے یہ مجھے بول بول کے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے گا، میرے اندر زہر ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ یہ بوٹ، اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح شدہ بکری کے گوشت سے آنے والی آواز کو سنا، ذبح شدہ بکری جو کہ پک بھی چکی تھی، ذبح ہونے کے بعد، بوٹیاں ہونے کے بعد پک بھی چکی تھی، وہ بکری بولی، اس کی بوٹی بولی، نبی کائنات نے اس کو سن لیا تو کیوں امتی کو نہیں سن سکتے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت اسی طرح حضور کے تذکرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید بلا تحید عالمی شہرت یافتہ شخصیت داتا کی نگری لاہور سے تشریف لائے مہمان فراخان مصطفیٰ جناب شہزاد مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئے، نبی کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حاضرین و سامعین محترم، آپ سب کو السلام علیکم۔ ہم سب کی خوش بختی ہے آقا علیہ السلام کی اس مولود مبارک کی محفل مبارک کی صدارت و سیادت و قیادت سید السادات آل نبی اولاد علی نجیب الطرفین سید علی حسنی الحسینی، سبحان اللہ تو کہنا ذرا، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید بلے شاہ صاحب گجراتی دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ۔ میں نے پوری محفل میں ایک بندے پہ بڑی عجیب کیفیت دیکھی شاہ صاحب کو دیکھ کر۔ میں ان بابا جی کو نہیں جانتا، لیکن وہ جب شاہ صاحب کے چہرے کو دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اور ہاں جی، غلام سرور صاحب اپنے شیخ کو دیکھ کر، اور جب وہ مصرع انہوں نے پنجابی کیا نا کہ آج دیکھو آج تمہارے گھر کون آیا ہے، اس کا مفہوم یہ تھا، اور ان پر جو عجیب کیفیت تھی، یہ راز و نیاز کی بات ہے۔ میں طوالت نہیں کروں گا، لیکن لوگوں خوش بخت ہو، آج تمہارے اس گاؤں میں اس مٹی پہ سید و سادات گلشن آل نبی کا وہ چراغ جس سے دیکھنے کے لیے ہر اہل محبت اور اس گھر سے مودت رکھنے والا تڑپ جاتا ہے۔ مالک اس گھر کو ہمیشہ شاد و آباد رہے، اور میرے بابا جی مجھے عمر بھر سکھاتے رہے، جب سیدوں کو دیکھنا ایک ہی بات کہنا کہ بادشاہوں کی شاہی سلامت رہے۔ اس دعا کے صدقے ایک بار صرف آپ نے سجا ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے بادشاہوں کی شاہی سلامت رہے، گج کے کہنا ہے بادشاہوں کی شاہی سلامت، بادشاہوں کی شاہی سلامت رہے۔ جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ او بابا بی بی زہرا دا حسنین دا نانا او دا رتبہ نہ کوئی تولے، او دا رتبہ نہ کوئی
سیوں دا رتبہ نہ کوئی تولے او دا رتبہ نہ کوئی تولے او دا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا او دی کرے جدے منہ بچوں رب بولے. ایک مائی اور میرے شاہ جی کی طبیعت ہائے ہائے حسن مصطفیٰ کا جب ذکر چھڑا تو خود گرا دے رہے تھے کہ میرے نانے کی بارگاہ میں یہ کہو یہ کہو یہ کہو. آخری گرا ہے کوئی مثل نہیں جانی دی رب پہ قسم کھوے جدی پاک جوانی دی. رب پہ قسم کھوے جدی پاک جوانی دی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دو نین کٹورے نے کٹورے نے سرما ماداغ دائے واللیل دے روڑے نے علم نشرہ دا سینہ علم نشرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساجی ٹھار مدینہ. ایک ہجر سے بھرپور ہائے کیفیت اور ہے لیکن پہلے سبحان اللہ کہو یار. کوئی ٹیشن گگڑاں دا تھک گئیاں اکھیاں نے رات تک تک سجنا دا وہ تھک گئیاں اکھیاں نے رات تک تک سجنا دا. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جانیوں بولن دی. تو شاہ گوبا تو جانے جانا تو شاہ گوبا میرے شادی کی طبیعت اس طرح سے ہے شاہ گوبا تو جانے جانا ہے چہرہ مل کتاب تیرا نام
خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں حضور آپ کی طبیعت کے لیے یہ میرے شاعری حضور کی گھر کی شان اور پھر جد امجد کا یہ جو شہزادہ جو اولاد نبی جلوہ گر ہے دائیں ہاتھ اٹھا کر ایک باری ذرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا سر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد دی تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا منا ہے دولا لاجواب آقا کہاں سے لاؤں جواب تیرا سامنے آ جائیے میرے بادشاہ جن کو سامنے بلا رہے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ سامنے آ کر بیٹھیں بنا ہے تو لاجواب آقا کہاں سے لاؤں جواب تیرا آئے ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا دن یوسف نو خود آپ ترک جانے ملنے دن یوسف نو خود آپ ترک جانے اکھیاں دی سکنے دی ٹھنڈ سینے چ پہ جانے تصویر محمد دی تیرے تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو شاہ ملنے دن یوسف نو خود آپ ترک جانے ملنے دن یوسف نو خود آپ ترک جانے اکھیاں دی سکنے دی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی اکھیاں دی سکنے دی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی اکھیاں دی سکنے دی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی تکلے دی دلکھا دے تکلے دی دلکھا دے تصویر محمد دی تیرے دی تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب
کہاں ذوق جنون عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں تو کہتے ہیں تو شاہ ہو دن یوسف نو خود آپ تے وک جاندی مل لے دن یوسف نو خود آپ تے وک جاندی اکھیاں دیو سک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی اکھیاں دیو سک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دیتے کہنے تو شاہ خوبا تو جان جانا چہرہ کتاب تیرا یار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے انتہا ہے میرے حضور شاہ صاحب کا گرا پہ گرا بتانا میرے یہ بابوں کی شان ہے اور بابے ہی جانتے ہیں ان کے نانا پاک کی شان مقام و مرتبہ و بلندی اور ٹاپ آف گلوری کس لیول پر ان کا مقام ہے یہ صرف میرے حضور آقا کریم کے یہ شہزادوں کو راز معلوم ہے کیونکہ حسن مجسم ایسا کسی نے دیکھا ہی نہیں ایسا کسی کو معلوم ہی نہیں مل لے دین یوسف نو خود آپ تے وک جاندی اکھیاں دیو سک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی اکھیاں دیو سک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی تک لیندی زلیخا دے تصویر محمد دیتے کہندی تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو مثال عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے پریشان ارے تو جن کی ہے نعت سنتا وہی تو لے کے حساب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تین شعر ہائے 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 ماشاءاللہ میری سرکار ہائے 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 ماشاءاللہ کیا کہنے مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی ہائے 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 کہنے لگے یہ وہ جلوہ ہے اور پھر اگلی بات میں تو انتہا ہے مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی اکھیاں دیو سک لیندی ٹھنڈ سینے نو پہ جاندی اگلی بات کیا ہے ہائے ہائے میں دوبارہ کہہ کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ لذت حضور شاہ صاحب کے منہ سے نکلنے کے بعد اس کی کیفیت ہی اور ہو جائے گی مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی اکھیاں دیو سک لیندی تو میرے آقا نے پوچھا کہ کیا بلال کو خرید لیا عرض کی یا رسول اللہ خرید لیا تو فرمایا میرا بھی حصہ ہمارا بھی حصہ ڈال اس وقت مولانا رومی نے جو کہا ہے نا گفت بادو بندگان کوئے وہ جب وہ شعر پورا ذہن میں نہیں ہے
کہ یا رسول اللہ بلال کس کے در کا غلام ہے اور صدیق اکبر کس کے در کا غلام ہے؟ ہائے ہائے مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ دے وک جاندی ہاں مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ دے وک جاندی مرتن مردن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے جانا نام مرتن مردن سب پھوک دیا مرتن مردن سب پھوک دیا میرا عشق بھی تو میری جان بھی تو 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 موڑا تن مردن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے خدا جانا مل لے دن یوسف نو خود آپ وک جاندی مل لے دن یوسف نو خود آپ وک جاندی تک لے دن کھاجے یہاں صرف تصویر کی بات ہے ابھی آقا کریم کے چہرے مبارک کو بنفس نفیس دیکھنے کی بات نہیں ہے تک لے دن کھاجے تصویر محمد کی دے تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ملکی کا تین شعر میں نے اپنے حضور شاہ صاحب کے لیے بڑے چن کے رات شریف کے لایا ہوں یہ تین شعر اور آخر میں مجھے جو کہا گیا پھر مالکوں کی منقبت بڑی جلدی سمیٹ لوں گا لیکن لذت لینی ہے تو جڑے تین شعر نے ان کی در بڑا ہو تو سوالی بکھرا سجدہ در پڑا ہو تو سوالی بکھرا سجتا ہے در پڑا ہو تو سوالی بکھرا سجتا کمتر نہیں ہونے دیتی یہ غلامی کہیں کمتر نہیں ہونے دیتی ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بکھرا سجتا ہے تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں ہائے جس قدر ان کی غلامی کا پٹا سجتا ہے جس قدر ان کی
سرگوشی کی، کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی۔ لوگوں جو آج بھی اس گھر کے ساتھ جڑا ہے، بس کہنے لگے حضرت صوفی برکت علی کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد دو لوگ بچے، دو قبیلے بچے، ایک حسینی اور ایک یزیدی۔ اللہ کی قسم یہ فتنے کا دور ہے لوگوں، فتنے کا دور ہے۔ سادات کے دروازے سے ادھر ادھر نہ جانا، جس کو جو ملے گا اسی گھر سے ملے گا۔ یہ سنیے مصرع، کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی کہ تو نگینا ہے، انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، تو نگینا ہے، انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے۔ اور آخر میں اس میرے سادات کو یہاں تک شاہ جی کا تشریف لانا، جس محبوب ہستی کے گھر آج یہ شرف آپ کو ملا، آپ بھی محبوب ہو گئے کیونکہ آپ کے گھر آقا علیہ السلام کی، جی ہائے ہائے، آپ بھی آج پیارے ہو گئے ہیں۔ محبوب پیارے کو کہتے ہیں نا جی، ان پیارے ہو گئے کیونکہ آپ کے گھر حضور کے شہزادے، حضور کی آل پاک آ گئی۔ دو شعر آپ کی بار بار محبت میں کہ سونا من مونا ہائے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی کہ تو نگینا ہے، اس در پہ پڑا سجدہ ہے، تو نگینا ہے، اسی در پہ پڑا سجدہ۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات تیری، کیا بات تیری، چند بدل شاشانی مت چمک دینا تنورانی، کنز الفضل اکمستانی، مقبول ان مدبریاں، اس صورت میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آکھا رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، سبحان اللہ، ذرا مل کے بولیے سبحان اللہ، اور اونچی بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اجمل ما احسن ما اکمل ملکت میرے علی تیری سنا مستغفیاں جانیاں، کیا بات، کیا بات، کیا بات،
तेरिया बातां मेरा महबूब निज छजन वेख के तन शर्मावे बिजली दर्दी लिश्क न मारे मतबे अदबी हो जावे जे हो जावे सैर चमन में गुलशन शीस नवावे जे हो खोले वल वल फंदे वल वल फंदे वल वल फंदे वल 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 फंदे वल वल फंदे उदियां जुल्फां चले ओ चले उदियां जुल्फां चले ओ चले सारा जग सोना है मेरे सोने तो थले थले जी ओ खोले वल वल फंदे राही राम जावे जिस धरती के कदम टकावे धरती लिफ लिफ जावे जिस धरती के कदम टकावे धरती लिफ लिफ जावे सिफतां पाक रसूल दियां दा कौन बयान सुनावे कौन इथे यार गिन गिन दस दस गिनती भी मुक जावे आदम एदा सोना मांगी कितने नजर न आवे तेरिया क्या बातां तेरिया क्या बातां तेरिया क्या बातां तेरिया आदम एदा सोना मांगी कितने नजर न आवे तेरिया क्या बातां तेरिया क्या बातां तेरिया क्या बातां तेरिया अफसल मिन कलम तरकत तोइनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ तेरिया क्या बातां 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 उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी उसने यूसुफ दमे ईसा तू मेरा महबूब निज छजन वेख के तन शर्मावे तू मेरा महबूब निज छजन वेख के तन शर्मावे हजारों मंजिलें होंगी हजारों कारवां होंगे बहारें जिनको ढूंढेगी वो ना जाने कहाँ होंगे तू मेरा महबूब निज छजन वेख के तन शर्मावे पूरी मुकम्मल नात पूरी नात शरीफ है इन चंद मिसरों में तू मेरा महबूब निज छजन वेख के तन शर्मावे बिजली डलती इश्क न मर मतबे अदबी हो जावे जे हो जावे सैर चमन दी गुलशन शीस नवावे जे ओ पावे हथ फुलावे फुल्लां निशान बढ़ावे जिस धरती ते कदम टकावे उथ धरती लिफ लिफ जावे सिफतां पाक रसूल दियां दा कौन बयान सुनावे कौन इथे यार गिन गिन दस जिस गिनती भी मुक जावे आदम ऐदा सोना मांगी किधरे नजर न आवे ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है तेरिया क्या बातां 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 याती नज़ीरु कभी नज़र
درن مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سرسوئے تجھی کو شاہ تو سرا جانا تیریاں کیا بات تیریاں کیا بات آخر لگانے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے سبحان اللہ زیب بھائی نے مجھے دو شعر کہے ہیں شاہ صاحب کے حکم پر، دو شعر اور پھر دو تین شعر منقبت جو میں اپنے مالکوں کے لیے خاص طور پر نگر نگر گلی گلی لے کر پڑھ رہا ہوں. میری عزت اس گھر کی وجہ سے ہے، اس لیے اپنے مالکوں کا ذکر کیے بنا تو میں نے نہیں رہنا. دو شعر یا ایک شعر بھائی کے حکم پر. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسئلہ ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سجداتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے نکھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا ورفعنا لك ذكرك. تھوڑے مشکل شعر ہیں مگر میرے حضور شاہ صاحب کے خاندان جد امجد سے لے کر حضور شاہ صاحب تک اور پھر آنے والے سادات کی نسل تک یہ مصرے بہت غلامی کے لیے لکھے گئے ہیں. علم و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. حضرت علامہ کا بڑا مزاج شاعرانہ ہے اور بڑے چن چن کر شعر پڑھے اور یقیناً وہ مجھے داد دیں گے. علم و فن صرف علی ہے اور علی کے بیٹے اب نگر صرف علی ہے یا علی کے بیٹے اب فن صرف علی ہے اور علی کے بیٹے لہجائے لہم کا لہمی یہ محمد نے کہا. سبحان اللہ کے اگلی بات ٹھنڈ ڈال دے گی جو اس نسبت کو جانتا ہے. لہجائے لہم کا لہمی یہ محمد نے کہا کہ جان من صرف علی ہے اور علی کے بیٹے جان من صرف علی ہے
अपने शाह साहब को तसव्वुर में लाकर कि रात का आखिरी पहर था, बार बार कहें कि ये मिसरा सुनाएं। ये मिसरा क्या है? लफ्ज़ मिन्नी ने बताया कि मोहम्मद जैसे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, बताया कि मोहम्मद जैसे मिन्नो अन सिर्फ अली है और अली के बेटे। क्या बात है? मिन्नो अन सिर्फ अली है और अली के बेटे। एक बार मेरे माल को मतलब इशारा करके कहना है कि मिन्नो अंश अली है और अली के बेटे। और लगन से अली है और अली के बेटे। तुम रिवायात देखो तो वली और भी हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाय, मैं तो कदम चूमूं अगर मुझे इजाजत दें इस मिसरे के बाद। अगर मुझे मेरे बादशाह एक बार इजाजत दे दें, मैं कदम बोसा करके कहूंगा ये बात। तुम रिवायात में देखो हाय जितना गौसे आदम हो, हाय अब उनके कदमैन, उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के हाय। गुलामों के कदमैन शरीफैन की खाक के बराबर। हाय 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 पर हमें निस्बत पर जरूर हाय हाय। फख्र है। क्या बात है। वो ये सैयदना गौसे जी बेशक हुजूर। अल्लाह अकबर। हाय हाय। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम। ये ऐसे राजदार, जी हाँ, कभी याद आएगा हाँ कि ऐसे भी बाबे होते हैं आज इज्जो इनकसारी में। तुम रिवायात में देखो तो वली और भी हैं, पर आयतन सिर्फ अली है और अली के बेटे। एक बार हाथ उठा के जरा अली है और अली के बेटे। अब लगन से अली है और अली के। और हाँ, तुम रिवायात में देखो तो वली और भी हैं, हकीकतन सिर्फ हाय हाय। थोड़ी कंफ्यूजन अगर किसी के दिल में आए तो वो भी खत्म कर दी है। हकीकतन सिर्फ अली है और अली के बेटे। हकीकतन सिर्फ अली है और अली के बेटे। आखिरी शेर में बादशाह से दुआ लूंगा। इतना बड़ा मिसरा है लोगों। कुछ मिसरे सर के कानों से सुने जाते हैं, कुछ मिसरे हैं जो सर के कानों से दिल पर इस तरह असरअंदाज होते हैं कि जो आंखें हैं सर की वो बहना शुरू हो जाती हैं। एक मिनट बेटा, ये बस आखिरी मिसरा है ताकि उतर जाए दिल में मेरी आखिरी बात। सबकी कब्रें हैं, ठिकाने हैं मदीने में, मगर
مدینے میں مگر سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر بے وطن صرف علی ہیں اور علی کے یہ معرفت کا بھی اور صوفیانہ بھی ایک رنگ ہے اور تصوف اور وحدت الوجود کا یہ مقام اور معیار ہے کہ آپ کا یہی کہنا بنتا ہے مگر وہ ہجر کی لیکن میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کیونکہ منظور ہے جی بسم اللہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر قلب میں صرف علی ہیں اور علی کے بیٹے قلب میں صرف علی ہیں اور علی کے بیٹے میں نے حاضری ختم کر دی تھی لیکن میرے بادشاہ کے بارگاہ کے منظور نظر 2 شعر میں پڑھ دیتا ہوں یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے یا شاہ انبیاء منگتی کی کہانی ہے تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتی کی کہانی ہے وہی ٹکڑے پرانے ہیں وہی چوٹیں پرانی مقدر پر پڑا پردہ ذرا سرکائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے علی کا تو ہمیں صدقہ حسن کا تو ہمیں صدقہ علی کا تو ہمیں صدقہ حسن کا تو ہمیں صدقہ علی اکبر علی اصغر مولا عباس کا صدقہ علی اکبر علی اصغر مولا عباس کا صدقہ تو پہلے سیدہ صدقہ امام کربلا اور عابد بیمار کا صدقہ تو پہلے ثانی زہرا تو پہلے ثانی زہرا ثانی زہرا فرمائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائے ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ شخصیت داتا کی نگری سے تشریف لائیں جناب شہزاد مدنی اف لاہور نبی کائنات کی بارگاہ میں اپنی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے. انشاءاللہ ان کی سعادت حاصل ان کو ہوگی 18 نومبر
بروز جمعرات بعد از نماز مغرب تا نماز فجر بمقام دربار عالیہ حضور شہنشاہ ولایت علی پور اور گجرات شریف میں سالانہ مرکزی عرس پاک میں انشاءاللہ ان کی بھی حاضری ہوگی، ان کی خوش نصیبی۔ آپ سب لوگوں سے بھی یہ التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ لوگ عرس پاک میں حاضر ہو کر بزرگوں کے فیض سے مستفیض ہوں۔ بلا تمہید بلا تاہیر قبلہ کی بارگاہ میں جانے کی جسارت حاصل کروں گا۔ دو تین اشعار نعت شریف کے گزارش کروں گا، مجھے چودھری صاحب نے حکم دیا کہ میں قبلہ کی بارگاہ میں عرض کروں دو تین اشعار نعت شریف کے۔ آپ لوگ محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دروشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان جنہیں اللہ، خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے۔ میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے۔ میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، راہ رہتے ہیں تو لافقت مدینہ، سبحان اللہ، اور غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے۔ سبحان اللہ، میرے قلب میں کیونکہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، یہی نقش ماشاءاللہ وہ راقبہ دل کے آئینے میں ہے تصور شہر، سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے جہاں میں ان کی چمک دمک، ہے جہاں میں ان کی چمک دمک، ہے جہاں میں ان کی چمک دمک، ہے جبل میں ان سے چہل پہل، ہے جہاں میں ان کی چمک دمک، سبحان اللہ، ہے جہاں میں ان کی چمک دمک، ہے جبل میں ان سے چہل پہل۔ وہی ایک مدینہ کے چاند ہے، وہی ایک مدینہ کے چاند ہے، ارے وہی ایک مدینہ کے چاند ہے، انہی کے دم سے بہار وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، سبحان اللہ، میرے دل کا چین بھی لے گئے، اللہ اللہ، جھلک دکھا کے چلے گئے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے۔ اکثر و بیشتر کچھ لوگ آتے ہیں سائل یاران طریقت بھی، مجھے کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائے سبحان اللہ، کہ ودوہا کے چہرے کی زیارت ہو جائے، حسین کے دادا کی زیارت ہو جائے، فاطمہ کے بابا کی زیارت ہو جائے۔ تو میں اپنا انہیں یہ کہتا ہوں کہ وظیفوں سے وظائف سے سرکار مدینہ کی زیارت نہیں کی جاتی، ہاں وہ خود کرم فرما دے تو کسی گناہگار سبحان اللہ، سبحان خلوت میں یہ تفکر کرتا ہوں کہ اگر عقیدت کامل ہو، عقیدت ایسے نہیں مل جاتی، اور پھر ہماری عقیدت پہلے ہم حقیقت دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاءاللہ، تاجدار گولڑا اپنے شیخ کامل پیر سیال کے پاس شمس العارفین کے قدمین شریفین میں حاضر ہے، تو شمس العارفین فرماتے ہیں، سیالوی چشتی سیالوی آپ کے گھر کی بات آ گئی، علامہ صاحب سبحان، فرماتے ہیں یعنی فلاں شیخ کس چیز کا نام ہے، وہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے بہرحال۔ تو فرماتے ہیں کہ سنگیوں اس سائٹ پر حضرت خضر علیہ السلام آئے ہیں، تو جس کسی نے زیارت کرنی ہے اٹھ کر چلے جاؤ۔ تو تاجدار گولڑا اپنے شیخ کامل کے قدمین شریفین میں حاضر رہے، فرمایا پیر صاحب آپ نہیں گئے
تو کیا عرض کی؟ فرمایا میرا خضر تو ہی ہے، اللہ اللہ اللہ، میرا خضر تو ہی ہے۔ نالے میں انہوں کیوں نہ بیکھا جنہوں خضر بیکھن آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ تو عقیدت کامل ہو نا، تو میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ عقیدت کامل ہو تو شیخ کی زیارت ہو جائے نا تو 6 ماہ اس کا سرور نہیں جاتا، سبحان وہ تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ سبحان میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے۔ وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے، میری روح بھی ساتھ نہ کیوں گئی، میری روح بھی ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے اب تو زندگی بار ہے مصطفیٰ جانے رحمت۔ سلام شمع بز میں رایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی 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 گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اے خدا پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، 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 ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلامی آج زانا ہو قبول۔ بیٹھ جائیں۔ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر حضور قبلہ پیر سید بلے شاہ صاحب گجراتی دامت برکاتہ القدسیہ کی میں لگ کر الحمدللہ۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا۔
اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے رب العزت، جو ذکر اذکار کیا گیا ہے، جو پڑھا گیا ہے قرآن مجید کی صورت میں، نعت مصطفیٰ کی صورت میں، حدیث مصطفیٰ کی صورت میں، صلاۃ و سلام کی صورت میں، علماء نے، خطباء نے، قراء نے، سراخان مصطفیٰ نے اور حاضرین محفل نے اور گھر والوں نے، اور جو باحاضر تناول کا ثواب ہے، اے اللہ ہم اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا کی روح قدس کو حضور کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام کی ارواح پاک کو، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ یزدان، اولیاء کرام و جملہ بزرگان دین اور تمام مسلمان زندہ مردہ بوڑھے بچے مرد و عورت، اے اللہ سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے رب العزت، جو پڑھا، جو ذکر اذکار کیا گیا اور جو باحاضر تناول کا ثواب ہے، اس کا ثواب بارگاہ سیدہ میں پیش کرتے ہیں آپ کی روح قدس کو۔ اے رب العزت، جو پڑھا، جو ذکر اذکار کیا گیا، جن جن عاشقان رسول کی بارگاہ میں پیش ہوتے ان ذوات قدسیہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس، سیدنا فاروق اعظم کی ذات اقدس، سیدنا عثمان غنی کی ذات اقدس، سیدنا علی المرتضی مولا کائنات، ان ذوات قدسیہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ شہدائے احد، شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے حنین، حضور کے والدین کریمین شریفین، صاحبزادے صاحبزادی ازواج مطہرات امہات المومنین، تمامی ذوات قدسیہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تابعین، تبع تابعین، صلحاء، شہداء، صوفیاء اور بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، اویسیہ، قلندریہ، شاذلیہ کے جتنے بزرگان دین، ان کے مقتدین، مریدین، عقیدت مند، ارادت مند اور خدام جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اے اللہ تمامی ذوات قدسیہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے رب العزت، جو پڑھا، جو ذکر اذکار کیا گیا، جو کچھ میرے ملک کیا گیا، جو باحاضر تناول کا ثواب ہے، خصوصاً اس کا ثواب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ آپ کی روح قدس کو، آپ کے والدین کریمین شریفین کی ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ سلسلہ قادریہ کی تمامی ذوات قدسیہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے رب العزت، جو پڑھا، جو ذکر اذکار کیا گیا، جو کچھ میرے ملک کیا گیا، اس کا ثواب مرشد کامل حضور قبلہ شہنشاہ ولایت و قبلہ شیخ الحدیث کی ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ سیدنا امیر ملت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں بابا جی فقیر محمد چراہی، خواجہ نور محمد، خواجہ تیراہی، خواجہ سرہندی، خواجہ باقی باللہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاروی، سلسلہ طریقت کے لحاظ سے سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس تک، اور سلسلہ حسب و نسب کے لحاظ سے مولا کائنات تک تمامی ذوات قدسیہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے رب العزت، جو پڑھا، جو ذکر اذکار کیا گیا، جو کچھ میرے ملک کیا گیا، جو باحاضر تناول کا ثواب ہے، اے اللہ خصوصاً اہل خانہ کے آباء و اجداد میں سے، ددیال کی طرف سے اور خاندان میں سے عزیز و اقارب اور حاضرین محفل کے آباء و اجداد میں سے، خاندان میں سے، عزیزوں میں سے جو کہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ تمام کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، سب کی بخشش فرما، سب کی قبور کو منور فرما، سب کی قبور کو جنت بنا، سب کی قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، سب کی قبور کو تا حد نگاہ کشادگی عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولی والدی ولی اخی ولی استاذی
وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا 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 آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الضيق وقنا عذاب الدارين بحرمت جد الحسن والحسین. اے اللہ اس محفل پاک کے فیضان سے، اس جشن عید میلاد النبی کے فیضان سے اے رب العزت اہل خانہ کے ہاں خیر و برکت عطا فرما، اہل خانہ کی تمام نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ سب کو اپنے غیب میں سے عطا کر، تمام حاضرین محفل کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو دین و دنیا کی نعمتوں سے نواز، کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ رکھ، ہر نعمت سے مالا مال فرما، رزق حلال نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما. اے اللہ سب کے بچوں کو کامیابی اور کامرانیوں سے نواز، سب کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، جن کے بچے دیار غیر میں ہیں انہیں اپنے مقصد میں کامیاب فرما. اے رب العزت جو بیمار ہے انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ نیک اور صالح زندگی والے بیٹے عطا فرما. اے رب العزت حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما، ذلیل کی ضلالت سے محفوظ فرما، ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ شیطان کے تفسفسات سے محفوظ فرما. اے رب العزت اس کے گزرے دور میں عشق رسول عطا فرما، سب کو روزہ رسول کی حاضری نصیب فرما، استقامت عطا فرما، صراط مستقیم کے راستے پر گامزن فرما، علم و عمل میں برکت عطا فرما، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی رحم فرما، تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، صدقہ اس ذات کا جسے صلی اللہ کہتے ہیں. الہی رحم فرما، کوہ ساروں کے مکینوں پر الہی پھول برسا، پتھروں والی زمینوں پر. اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیجات یا مسبب الاسباب یا کافی المہمات یا منزل البرکات یا رافع الدرجات یا امان الخائفین یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین یا آمین 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 ارحم الراحمین. اے رب العزت خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالایمان فرما. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واحبابہ اجمعین.